لیکن حضور کا یہ ذکر وہ ہے کہ اس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ تو سعد الرحمن نقشبندی صاحب کو مجھے شامل کرنا ہے۔ سب اہل سنت کے ہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حقیقی تصور کیا ہے، ایکچول میں کیا ہے، اور پھر دوسرا کہ کیا یہ جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ جی اس دور میں تو کبھی اس طرح نہیں ہوا، نہ کوئی باقاعدہ محفل ہوئی، نہ جشن چراغاں ہوا، نہ لائٹنگ ہوئی، کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے بھی محفل میلاد کی، اس حوالے سے ذرا ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے فرمائی کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے خاص طور پر آپ کا کیا پیغام میسج ہے؟ بسم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب آپ کا بڑا قیمتی سوال ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا اہل سنت و جماعت کے اگر ریسنٹ بڑے اکابرین علماء میں امام احمد رضا خان، حضرت پیر مہری شاہ صاحب، بالکل ہمارے خود بزرگ جد اعلیٰ حضرت حافظ عبدالکریم صاحب، انہوں نے بھی اس میلاد کی تعریف فرمائی، اور اگر ان سے بڑھ کر 400 سال پہلے حضرت مجدد صاحب، شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بالکل اور صحیح، چلتے چلتے اوپر ہی اور 1400 سال میں جتنے معتبر اہل سنت کے بڑے مفسرین، محدثین، جو بھی علماء ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے باقاعدہ محفل میلاد کی ایک ڈیفینیشن بیان کی۔ اچھا، ہم محفل میلاد اس محفل کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، بالکل ٹھیک ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، ٹھیک ہے، اور بالخصوص یہ سٹیٹمنٹ ہر عالم نے، ہر محدث اور مفسر نے لکھی ہے، جی، اور وہ یہ لکھی ہے کہ دن کوئی ہو، مہینہ کوئی ہو، جس مجلس میں بھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ، آپ کے محاسن، معارج، مدارج، آپ کے حسن و جمال، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی آل اولاد، آپ کے اصحاب، ان کا اگر ذکر چھڑ جائے، واہ واہ، ذکر خیر ہو جائے، سبحان تو اللہ، وہ چاہے محرم کی محفل ہے یا واہ، ربیع الاول کی، واہ واہ، وہ مجلس جشن سبحان نزول قرآن ہے سبحان رمضان میں، سبحان اس اللہ، کو ہم محفل میلاد کہتے ہیں۔ واہ واہ، اور اس کی شرعی حیثیت میں صرف میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں فرمائیے، کہ آپ نے پوچھا کیا اصحاب بھی اس طرح بیٹھے؟ جی، بیٹھے اور میلاد کی کوئی، دو حدیثیں ملتی ہیں اور دونوں کا لفظ ایک جیسا ہے، ایک مسلم شریف سے ہے ٹھیک ہے، اور ایک جملہ میں پڑھنا چاہوں گا سنن نسائی شریف۔ ٹھیک ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ہاں، ہمارا واہ واہ جلسہ تھا، واہ واہ واہ، ہم ایک حلقے کی صورت میں بیٹھے تھے، ذکر میں مشغول تھے، تو واہ، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ایمانوں کی جان واہ، مسجد نبی میں تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور کے کاشانہ مبارک، آستانہ مبارک کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، بالکل، تو آپ تشریف لائے تو صحابہ کو بیٹھے دیکھا، پوچھا معاذ رسولکم کیوں بیٹھے ہو، واہ، کیا یہ جلسے کی وجہ کیا ہے؟ تو اصحاب نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، واہ واہ واہ، اس کی تعریف کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی، سبحان اللہ، سبحان اور اس کے احسان کا شکر، شکر ادا واہ، کریں کہ اس نے ہمیں اسلام میں داخل فرمایا۔ بہت اچھا، سنن نسائی کے اندر ایک بڑا قیمتی جملہ ہے فرمائیے، جو میں کوٹ کرنا چاہوں گا، اور یہ صحیح حدیث ہے اور تمام مسالک اس پر متفق ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ صنعت کے اعتبار سے بالکل صحیح بالکل، فرمائیے، حدیث ہے۔ فرمائیے، اس میں یہ ہے کہ سنن نسائی میں ایک جملہ ان جملوں کے بعد آتا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ من علینا بکا۔ واہ، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو آپ کی صورت میں ہم پر احسان ہوا ہے، واہ 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 واہ، ہم سبحان اس اللہ، کا شکر ادا کر رہے ہیں، واہ، اس کے لیے بیٹھے ہیں، اس کے لیے جلسہ کر رہے واہ 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 ہیں۔ واہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ واہ، خدا کی قسم، کیا تمہارے بیٹھنے کی وجہ یہی ہے؟ واہ واہ واہ، تو صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ خدا کی قسم۔ واہ واہ، حضور نے ساتھ ہی فوراً عذاب کے چہرے دیکھے، فرمایا صحابہ مجھے تم پر کوئی شک شبہ یا تہمت نہیں ہے، ہاں، میں نے قسم اس لیے اٹھوائی واہ واہ، میری خدمت میں جبریل آیا تھا، واہ واہ واہ، اور سبحان وہاں اللہ، کر کہہ رہا سبحان تھا اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ کے دوستوں کی اس عمل پر، اس جلسے پر، اس حلقہ ذکر پر، اس محفل میلاد پر رب تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ تو وہ عمل ہے جو اصحاب نے تواتر سے کیا، سبحان اللہ، اور وہ اس بات کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ اللہ نے ہم پر فضل عظیم ہو، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً رحمت لِلْعَالَمِينَ، بھئی کبھی ترین رحمت، اعلیٰ ترین رحمت، عظیم ترین رحمت، فضل عظیم جو حضور کی صورت پر ہم پر ہوا ہے، واہ واہ، اس کا بیٹھ کے وہ ذکر بھی کیا کرتے، چرچا بھی کیا کرتے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے، سبحان اللہ، سب یہ صاحب کی تابع داری میں۔ سبحان اللہ۔